بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا یہ ایک طویل اور خاص پروگرام ہے دورہ ترجمہ قرآن اور مطالعہ ہو رہا ہے سورۃ البقرہ کا۔ آئیے مطالعہ شروع کریں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 116 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ، اور انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹا بنا لیا ہے، وہ اللہ تو اس سے پاک ہے۔ بل لہ ما فی السماوات والارض، بلکہ اللہ ہی کے لیے ہے سب کچھ جو آسمانوں میں اور زمین میں ہے۔ کل لہ قانتون، سب کے سب اسی اللہ تعالیٰ کے زیر فرمان ہیں۔ مشرکین نے فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں قرار دے دیا معاذ اللہ، یہود نے عزیر علیہ السلام کو، نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا معاذ اللہ۔ ان سارے بھونڈے عقائد کی نفی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ اللہ تو پوری کائنات کا بادشاہ ہے، تم محتاج ہو، تمہیں اولاد کی حاجت ہوتی ہے۔ اللہ سب اللہ کے محتاج ہیں، اللہ کسی کا محتاج نہیں، اللہ کو کسی اولاد کی حاجت نہیں ہے۔ بدیع السماوات والارض، وہ اللہ تعالیٰ پیدا فرمانے والا آسمان اور زمین کا، کچھ نہ تھا تو اس نے کائنات کو بنایا۔ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، اور جب وہ اللہ کسی کام کا فیصلہ فرماتا ہے تو اس سے یہی کہتا ہے کہ ہو جا، اور وہ کام ہو جاتا ہے۔ اللہ کا معاملہ تو اتنا ہے، ہاں بہت سارے امور میں ٹائم فیکٹر انوالو ہوتا ہے۔ بچہ ماں کے بطن میں اللہ کے حکم سے ہی پیدا ہوتا ہے، مگر اس کی پرورش ہوتی ہے، نشو و نما ہوتی ہے، 7-8 مہینے گزارتا ہے، پھر ماں کے بطن سے باہر برآمد ہوتا ہے۔ یہ ٹائم فیکٹر تو انوالو ہوتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین کا کلمہ کن کہنا اور فیکون کی کیفیت اس میں طاری ہو جاتی ہے، جو چاہتا ہے وہ کہتا ہے اور وہ کام ہو جاتا ہے۔ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَ اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَ آیَةٌ، اور جو لوگ علم نہیں رکھتے، مشرکین کی طرف اشارہ، اور جو لوگ علم نہیں رکھتے انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا، یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی، کوئی نشانی آ جائے، کوئی معجزہ آ جائے۔ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ، اسی طرح ان سے پہلے لوگوں نے ان جیسی بات کہی۔ تشابہت قلوبہم، ان کے دل ایک جیسے ہو گئے۔ ماضی کی نافرمان اقوام بھی اسی طرح موضوعات کا مطالبہ کرتی رہیں، مکی صورتوں میں یہ تفصیلات ہمارے سامنے آئیں گی انشاءاللہ۔ قَدْ بَيَّنَّا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ، ہم نے یقین کرنے والوں کے لیے یقیناً نشانیاں واضح کر دی ہیں۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، بے شک اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا، بشیر اور نذیر بنا کر، حق کے ساتھ بامقصد طور پر بشارت دینے والا اور اللہ کے عذاب سے ڈرانے والا۔ وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، اور آپ سے جہنم والوں کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا۔ مراد کیا ہے؟ پیغمبر کا کام بتانا ہے، پہنچانا ہے، سمجھانا ہے، اور اطاعت قبول کرنے والوں کو جنت کی بشارت دینا، اور اطاعت کا انکار کرنے والوں کو جہنم کے عذاب سے ڈرانا۔ اس کے بعد لوگوں کا چوائس سے مانے تو کامیاب، نہ مانے تو ناکام، لیکن پیغمبر سے اہل جہنم کے بارے میں سوال نہیں ہوگا۔ ہر داعی دین کو، مبلغ دین کو یہ بات اچھی طرح جان لینی چاہیے، ہمارا کام لوگوں کو بتانا، سمجھانا، خیر کی طرف بلانا ہے۔ لوگ نہیں مانتے، ان کا اپنا چوائس ہے، ہاں ہماری دعوت کے عمل میں، ہماری تبلیغ کے عمل میں کوئی کمی کوتاہی نہیں رہنی چاہیے۔ اللہ ہم سب کو اس فریضے کو اخلاص کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد فرمایا کہ وَلَمْ تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، اور آپ سے ہرگز راضی نہ ہوں گے نہ یہود اور نہ نصارہ، یہاں تک کہ آپ ان کی ملت یعنی ان کے دین کی پیروی کر لیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تعالیٰ یہ بنی اسرائیل کے تعلق سے بتا رہا ہے، دین دشمنوں کے تعلق سے بتا رہا ہے، یہود و نصارہ کا ذکر فرما رہا ہے، نبی مکرم علیہ السلام سے مخاطبت ہے، امت کو تعلیم دی جا رہی، یہ کبھی راضی نہیں ہوں گے۔ ڈو مور ڈو مور ڈو مور، یہ تقاضے چلتے ہی چلے آئے نا، صدیاں گزر گئیں، تقاضے چلتے ہی چلے آ رہے ہیں، یہ کبھی تم سے راضی نہ ہوں گے۔ کس قدر ہم ماضی قریب میں اور ماضی بعید میں دیکھتے ہیں کس قدر غیروں کے ساتھ تعلقات استوار کرنے کی کوششیں مسلمانوں کے حکمرانوں کی طرف سے کی گئیں، اور آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ کچھ مرثیہ کہنے کی مجھے حاجت نہیں ہے۔ قرآن پاک بتا رہا ہے یہود و نصارہ تم سے کبھی راضی نہ ہوں گے جب تک کہ ان کی ملت یعنی ان کے دین کی پیروی نہ کرو۔ کیا مطلب ہے؟ ہمیں سمجھایا جا رہا ہے جب تک تم اپنے اللہ کو، اپنے رسول کو نہ چھوڑ دو صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے کلام کو نہ چھوڑ دو، اپنے دین کو نہ چھوڑ دو، اور ان کی ملت، ان کے طریقے پر نہ جاؤ،
تب تک تم سے یہ راضی نہیں ہوں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا سچا کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، اے نبی علیہ السلام فرمائے بے شک اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہی اصل ہدایت ہے۔ وہاں سے ازم لینا، فلسفی لینا، نظام لینا نہ، اللہ نے مجھے اور آپ کو ایمان والوں کو جو ہدایت عطا فرمائی وہی اصل ہدایت ہے۔ اسی کے تابع ہوں گے تو ہمیں خیر اور بھلائی اور عافیت میسر آئے گی۔ آگے ارشاد ہو رہا ہے، عموم کے اعتبار سے مخاطبت ہے، وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اور اگر اے مخاطب، اے سننے والے، بالفرض تم نے ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی کی اس کے بعد کہ تمہارے پاس علم آ گیا، مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، تو تمہارے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے مقابلے میں نہ کوئی حمایت کرنے والا ہوگا اور نہ کوئی مددگار ہوگا۔ نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں۔ امیدیں باطل سے رکھنا، امیدیں محتاج مخلوق سے رکھنا، یہ تو ایمان والوں کا طرز عمل نہیں ہوتا۔ امید فقط اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے، توکل فقط اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات پر، نفع نقصان کا کامل مالک اور اختیار رکھنے والا فقط اللہ تعالیٰ کو ماننا۔ یہ کرو تو کامیابی ہے، یہ نہ کرو تو پھر اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کوئی تمہارا مددگار نہیں ہوگا، کوئی تمہارا حامی نہیں ہوگا۔ ان آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو بڑی قیمتی رہنمائی عطا کر رہا ہے، عوام کے لیے بھی، حکمرانوں کے لیے بھی، پوری امت مسلمہ کے لیے بھی۔ آگے ارشاد ہوا، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، جنہیں ہم نے کتاب عطا کی ہے وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ تلاوت کرنے کا حق ہے۔ تلاوت کا حق کیا ہے؟ ایک ہے پڑھنا، وہ تو بالکل ٹھیک ہے، تجوید کا لحاظ رکھنا، باقاعدہ قرآن پاک کی تلاوت کرنا، ظاہری باطنی آداب کا خیال رکھنا بالکل ٹھیک ہے، مگر تلاوت اصل کیا ہے؟ دل سے مان کر عمل کرنا، جی پیچھے پیچھے آنا، یہ ہے اصل تلاوت۔ سورہ الشمس ہمیں یاد ہے، وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا، تلاہا کا لفظ ہے نا، تلاوت سے ہے، قسم ہے سورج کی اور اس کی روشنی کی، وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا، اور چاند کی قسم جب کہ وہ سورج کے پیچھے پیچھے آئے۔ ایک سائنٹیفک فیکٹ کی طرف بھی اشارہ، سورج کی روشنی اپنی اصلی ہے اور چاند کی وہ سورج سے مستعار لی ہوئی اس کا ریفلیکشن ہے، تو چاند سورج کے پیچھے پیچھے آ رہا ہے، اللہ اکبر، اور تلاہا کا لفظ اللہ تعالیٰ استعمال کر رہا ہے۔ تو اصل تلاوت کیا ہے؟ قرآن پاک کے پیچھے پیچھے آنا۔ یہ کب ہوگا؟ معلوم تو ہو کہ قرآن پاک میں کیا لکھا ہے، یہی کوشش ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، یہ سعادت کیو ٹی وی کو میسر آ رہی ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، آپ کو اور مجھے موقع میسر آ رہا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ جاننے کی کوشش کریں اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے، کن باتوں سے راضی ہوگا، کن باتوں سے ناراض ہوگا، یہی جاننے کے لیے بیٹھے ہیں نا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا بیٹھنا قبول فرمائے، اجر بھی عطا فرمائے، علم بھی عطا فرمائے، ہدایت بھی عطا فرمائے، یقین بھی عطا فرمائے اور عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ تو حق تلاوت کیا ہے؟ قرآن پاک کتاب ان کو بھی عطا کی گئی، آج قرآن پاک ویلڈ کتاب ہے۔ حق تلاوت کیا ہے؟ قرآن پاک کو سمجھنا، اس سے ہدایت لینا اور اس کے تابع ہونا اور اس کو اپنا امام بنانا۔ تکمیل قرآن کے موقع پر کیا دعائیں کرتے ہیں؟ وَجْعَلْهُ لَنَا إِمَامًا، اللہ اس قرآن پاک کو ہمارے لیے امام بنا دے۔ تو امام جو کہتے ہیں ہم وہی مانتے نا، امام اللہ اکبر کہتے ہیں ہم رکوع میں جاتے ہیں، امام اللہ اکبر کہتے ہیں ہم سجدے میں جاتے ہیں، تو امام جو کہے گا وہی فالو کرنا ہے۔ تو قرآن پاک امام کب بنے گا؟ جب ہم اس کے تابع ہوں گے، اس کے تقاضوں پر عمل کریں گے، اس کے احکامات پر عمل کریں گے، جن باتوں کا حکم دیتا ان کو مانیں گے، جن باتوں سے منع فرماتا ان سے رک جائیں گے، تب واقعتاً قرآن پاک ہمارے لیے امام بنے گا۔ اللہ تعالی ہمیں واقعتاً قرآن پاک کو امام بنانے اور واقعتاً اس کی تلاوت کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ارشاد ہوا، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، ہم نے جنہیں کتاب عطا کی وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ اس کی تلاوت کا حق ہے۔ اولئک یؤمنون بہ، وہی لوگ ہیں جو اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ سچا ایمان کن کا ہے قرآن پاک پر؟ کہ جو واقعتاً قرآن کی تلاوت کے ساتھ اس کو سمجھنے کا اہتمام کریں، اس کو فالو کریں اور اس کے احکامات پر عمل کریں، واقعتاً وہ ہیں جن کا قرآن پاک پر سچا ایمان ہوگا۔ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ، اور جو اس کا انکار کرے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، تو یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے خسارہ پانے والوں میں ہونے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اگلا رکوع شروع ہوتا ہے، 15واں رکوع ہے سورۃ البقرہ کا۔ اچھا ایک بات اللہ تعالیٰ نے مجھے یاد دلائی، میرے سامنے قرآن پاک کا نسخہ ہے، ترجمہ بھی لکھا ہوا ہے، کچھ نوٹس بھی میرے سامنے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہیں، باقاعدہ تیاری کرنا پڑتی ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، کوئی عام سی کتاب تو نہیں ہے۔ میری گزارش یہ کہ ناظرین کرام جو اس پروگرام میں ہمارے ساتھ شریک ہیں، کیا اچھا ہو آپ کے سامنے بھی قرآن پاک کا نسخہ ہو،
یا آپ کا ایسا قرآن پاک کا نسخہ جس میں کچھ آپ کے پاس پیپرز ہوں یا جگہ ہو جہاں آپ اپنے نوٹس لے سکیں، کوئی نوٹ بک لے کر بیٹھ جائیں، تو انشاءاللہ توجہ بھی بڑھے گی اور یہ آپ کی لائف ٹائم انویسٹمنٹ ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ، اور کچھ ہمیں بھی مزید ثواب مل جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو کوشش کریں قرآن پاک کا ترجمہ آپ کے سامنے ہو، نسخہ آپ کے سامنے ہو، کم سے کم متن سامنے ہو، اور کچھ نوٹس بھی اگر آپ لے لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ بہت زیادہ توجہ ہم سب کی رہے گی۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ قرآن پاک سورۃ البقرہ کا مطالعہ جاری، 15واں رکوع شروع ہو رہا ہے، اور اس رکوع کی پہلی جو 2 آیات ہیں یہ بالکل اسی طرح کی آیات ہیں کہ جو آغاز میں ہم نے آیت نمبر 47 اور 48 میں مطالعہ کیا تھا اور بنی اسرائیل سے خطاب شروع ہوا تھا، وہی خطاب اب یہاں پر مکمل ہو رہا ہے بنی اسرائیل کے تعلق سے۔ جو آیات 47 48 ہم پڑھ چکے، تقریباً 1-2 الفاظ کی ترتیب کے فرق کے ساتھ وہی آیات یہاں پر دہرائی جا رہی ہیں۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، اے بنی اسرائیل میری نعمت یاد کرو جو میں نے تم پر کی، اور یہ کہ میں نے تمہیں اس وقت کے جہان والوں پر، تمام جہان والوں پر فضیلت عطا فرمائی، اس وقت کے۔ اب تو فضیلت نبی اکرم علیہ السلام کی امت کے لیے باقی تفصیل آ چکی ہے۔ آخرت کا ذکر ہے، چور دروازوں پر پابندی لگا دی گئی، اور تیاری کرنا آخرت کی اس کی طرح متوجہ کیا جا رہا ہے۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی شخص کسی دوسرے شخص کا کچھ بھی بدلہ نہ ہو سکے گا۔ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ، اور نہ اس سے کوئی معاوضہ قبول کیا جائے گا۔ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ، اور نہ اس سے کوئی شفاعت یعنی جھوٹی سفارش نفع دے گی۔ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ سچی شفاعت کی تو ہم قائل ہیں، شفاعت حق کے ہم قائل ہیں، جھوٹی سفارش کام نہیں آئے گی۔ یہ 4 باتیں بتا دی گئیں، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، اور کسی سے کوئی معاوضہ قبول نہیں کیا جائے گا، اور جھوٹی سفارش نہیں چلے گی، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ اور تکیہ نہ کرو اپنے دعووں پر، بلکہ ایمان لاؤ اور ایمان کے تقاضوں پر عمل کرو۔ بنی اسرائیل سے آپ یہاں پر آ کر خطاب ایک اعتبار سے مکمل ہو رہا ہے۔ یہ سابق امت مسلمہ جس کا ذکر بار بار آیا اس سورہ مبارکہ میں، اور ہمارے سبق آموزی ہے، اور نبی مکرم علیہ السلام کی حدیث مبارک ہمارے سامنے رہے کہ جس میں آپ نے فرمایا لازماً میری امت پر وہ حالات آ کر رہیں گے جو بنی اسرائیل پر آئے تھے، ایسے جیسے ایک جوتا دوسرے جوتے کے بالکل مشابہ ہوتا ہے۔ ان کے کیا کرتوت تھے، ان کی حرکتیں کیا تھیں، ان کی ناشکری کی روش، کتاب الہی کو فراموش کرنا، پیغمبر کا ساتھ نہ دینا، پیغمبر کے مشن میں شریک نہ ہونا، یہ ساری تفصیلات ہمارے سامنے آئی ہیں اور آئندہ بھی آتے رہیں گی۔ اب جو سلسلہ کلام ہے یہ رکوع نمبر 15 اور رکوع نمبر 16، 2 رکوع، ان میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ذات بابرکات، ایسی شخصیت کہ سب لوگ ان کا احترام کرتے تھے، یہود بھی، نصارہ بھی، مشرکین مکہ بھی، اور نبی اکرم علیہ السلام کے ماننے والے اہل ایمان بھی۔ تو ایک سینٹرل فیگر ہیں ابراہیم علیہ السلام۔ اب 2 رکوع میں ان کا تذکرہ ہے، ان کی آزمائشوں کی داستان کا ذکر بھی ہے، انہیں امامت عطا کیے جانے کا بیان بھی ہے، اور انہوں نے توحید کا جو نعرہ بلند کیا اس کا تذکرہ بھی ہے، وہ ذکر کر کے مشرکین مکہ کو بھی عبرت دلائی جا رہی ہے۔ اللہ کے مسلم ہو جاؤ، کسی گروہ میں ہونے کی بنیاد پر نجات نہیں ہے، مسلم ہونا، فرمانبردار ہونا، اوبیڈینٹ ہونا، اطاعت گزار ہونا، اس میں نجات ہے۔ اس کا تذکرہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے آ رہا ہے۔ ایک اور اہم بات یہ ہے کہ جب ویرینگ قسم کی ویوز رکھنے والے اور اوپینینز رکھنے والے اور آراء رکھنے والے یا اختلاف رکھنے والے لوگ ہوں تو ان کے درمیان کیا بات کی جائے؟ تو ان کے درمیان کامن فیکٹرز پر بات کرنی چاہیے، اگریڈ اپون پوائنٹس پر بات کرنی چاہیے۔ یہ نقطہ بھی دعوت دین کے حوالے سے قرآن پاک ہمیں سکھا رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ، کیونکہ یہود ان سے بھی سابقہ پیش آ رہا ہے نبی اکرم علیہ السلام کو، نصارہ سے سابقہ پیش آ رہا ہے، مشرکین مکہ سے سابقہ پیش آ چکا، آئندہ بھی پیش آئے گا۔ اس سارے تناظر میں ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت ایسی ہے کہ جو تمام ان گروہوں کے نزدیک قابل احترام، ان کا ذکر کر کے اب رہنمائی عطا کی جا رہی ہے۔ تو دعوت دین کے حوالے سے بڑا قیمتی نقطہ ہے۔ ارشاد ہوا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے چند باتوں سے آزمائے تو انہوں نے وہ پوری کر دی۔ اللہ اکبر! یہ امتحانات کی پوری داستان، جس گھرانے میں پیدا ہوئے اس ماحول میں شرک ہی شرک تھا، قوم سے مکالمہ ہو رہا ہے، سورہ انعام میں پڑھیں گے۔ وقت کا بادشاہ وہ بھی مشرک تھا اور خدائی کے دعوے کرتا تھا، اس سے مکالمہ ہو رہا ہے۔ قوم جان کے دشمن ہو گئے، گھر سے نکالا جا رہا ہے، ہجرت پر مجبور کیا جا رہا ہے، آگ میں ڈالا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ! پھر اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا فرما دیا، اور وہ ابھی دودھ پیتا بچہ ہی ہے تو بیوی اور اپنے بیٹے کو مکہ مکرمہ کی سنگلاخ زمین میں چھوڑ آنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اور امتحانات کی انتہا کیا ہے کہ جب بیٹا چلنے پھرنے کے قابل ہوا، اسماعیل علیہ السلام
السلام، تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ان کو اپنے اللہ کی راہ میں ذبح کر دو۔ اللہ اکبر! اتنے سارے امتحانات اللہ تعالیٰ نے لیے، اور اللہ تعالیٰ کیا سرٹیفکیٹ دے رہا ہے؟ فَأَتَمَّهُنَّ، وہ ان تمام امتحانات میں پورا اترے۔ امتحان لینے والا رب بتا رہا ہے اور عطا فرما رہا ہے یہ سند کہ فَأَتَمَّهُنَّ، وہ انہوں نے تمام باتیں پوری کر دی ابراہیم علیہ السلام نے۔ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک میں تمہیں لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔ یہ امامت کا منصب گھر بیٹھے نہیں ملتا، یہ قربانیاں دے کر ملتا ہے، امتحانات سے گزر کر ملتا ہے، آزمائشوں کی بھٹیوں سے گزر کر امامت کا منصب ملتا ہے۔ آج امت مسلمہ امامت چاہتی ہے دنیا کی، تو وہ آن لائن آرڈر پلیس کرنے سے نہیں ملے گا، وہ میش تمناؤں سے نہیں ملے گا، وہ ٹھنڈے ٹھنڈے ماحول میں بیٹھے رہنے سے نہیں ملے گا۔ اس کے لیے اسٹرگل ہے، جد و جہد ہے، قربانیاں ہیں، آزمائشیں ہیں، امتحانات ہیں جن سے گزرنا لازم ہوگا۔ یہ پیغام ہمیں عطا ہو رہا ہے۔ قال انی جاعلک للناس اماما، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک میں تمہیں لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔ قال ومن ذریتی، ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا اور اللہ میری اولاد کو بھی یہ منصب عطا ہوگا۔ ہر باپ اپنی اولاد کے لیے کیا سوچے، بتایا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سعادت عطا فرمائے تو باپ اولاد کے لیے بھی اسی سعادت کو سوچے اور اس کی فکر کرے، کوشش کرے۔ اللہ اکبر! تو عرض کر رہے اے میرے اللہ کیا میری اولاد کو بھی یہ منصب عطا ہوگا؟ قال لا ینال عہد الظالمین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا عہد جو ہے، وہ میرا جو وعدہ ہے وہ ظالموں کو نہیں پہنچتا۔ ظلم سے ایک مراد شرک بھی ہے، اور مشرکین مکہ جو اپنی نسبت ابراہیم علیہ السلام کی طرف کرتے تھے مگر شرک میں مبتلا تھے، ان کو بھی متوجہ کیا جا رہا ہے۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور یاد کیجئے یاد کرو جب ہم نے خانہ کعبہ کو بنایا لوگوں کے لیے بار بار لوٹنے کا مرکز، جو ایک مرتبہ چلا جائے بار بار اس کا دل چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بار بار مجھے آپ کو ہم سب کو حرمین شریفین کی حاضری نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ بھی فرما رہے مثابۃ للناس، لوگوں کے لیے بار بار لوٹنے کا مرکز بنایا، وہ امنا، اور امن کی جگہ بنایا۔ مشرکین عرب کا بھی معاملہ تھا، اگر باپ کا قاتل بھی حرم میں مل جائے تو اس کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی شریعت نے بھی تعلیمات عطا فرمائی ہیں اور اس کو محترم قرار دیا ہے۔ وہاں شکار کرنے کو منع کر دیا گیا، نباتات ان کو کھیڑنے سے منع کر دیا گیا۔ امن اللہ تعالیٰ وہاں پر عطا فرما رہا ہے۔ فرمایا کہ وہ امن اور امن کی جگہ ہم نے بنایا۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بناؤ۔ مقام ابراہیم ہمارے بزرگوں اور اسلاف یعنی امت کے اندر جو رائے چلی آئی ہے وہ کیا ہے؟ جیسے حجر اسود جنت سے آیا ہوا ایک پتھر ہے، اسی طرح ایک پتھر جنت سے آیا جس پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے قدم مبارک کے نشانات بھی موجود ہیں، اور وہ اس پر کھڑے ہوتے اور وہ بلند ہوتا جاتا، اور ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے مل کر خانہ کعبہ کی از سر نو تعمیر فرمائی تھی۔ آگے ان کی دعاؤں کا ذکر بھی آئے گا۔ پھر آج وہ مقام ابراہیم ہے، طواف کرنے کے بعد جب آدمی طواف کر لیتا ہے تو اس کے بعد 2 رکعت ادا کرنا مسنون ہے۔ سہولت ہو تو اس کے پاس، ورنہ جہاں کہیں بھی چاہے ادا کر لیں، مگر یہ فضیلت بتائی جا رہی ہے کہ اس مقام کو مصلی نماز کا مقام بنائیں۔ قرآن پاک نہیں بتاتا یہاں نماز سے مراد کون سی مراد ہے، قرآن پاک کی تشریح ملتی ہے سنت رسول سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سنت نے بتا دیا کہ جب خانہ کعبہ کا طواف کیا جاتا ہے تو اس طواف کے بعد 2 رکعت ادا کی جائیں مقام ابراہیم کے پاس، اگر سہولت ہو، ورنہ آج کل ماشاءاللہ بڑی رونق ہوتی ہے، بہت لوگ ہوتے ہیں، تو پیچھے جہاں کے ممکن ہو یہ 2 رکعتیں ادا کرنی چاہیے۔ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَرُكَّعِ السُّجُودِ، اور ہم نے حکم دیا ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو کہ وہ میرے گھر کو پاک رکھیں طواف کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے اور رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کے گھر کو صاف ستھرا رکھنا، اس کی تعلیم عطا کی جا رہی ہے۔ اسی کے ذیل میں مسجد حرام کے ساتھ ساتھ تمام مساجد کا صاف ستھرا رکھا جانا، اس کی طرف بھی توجہ دلائی گئی۔ البتہ خاص اس مقام کے تعلق سے کیا ہے؟ طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ فرض نماز تو اہم ترین ہے، فرض نماز کے بعد اہم ترین عبادت وہاں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے گھر کا طواف کرنا، اس کے گھر کے چکر لگانا جو معروف عبادت ہے، یہ اہم ترین ہے، پہلے اس کا ذکر ہے، پھر وہاں اعتکاف کرنا، پھر نوافل ادا کرنا۔ اہل علم نے لکھا اسی ترتیب سے وہاں عبادت کا اجر و ثواب ہے، فرض نماز کے بعد طواف کرنا، پھر اعتکاف کا معاملہ، اور پھر نوافل کی ادائیگی کا معاملہ۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا، اور یاد کیجئے جب ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی کہ اے میرے رب اس شہر کو امن والا بنا دے،
یہ دعا ابراہیم علیہ السلام نے مکہ مکرمہ کے لیے کی. ہم بھی اپنے علاقوں کے لیے اپنے شہروں کے لیے دعا کریں اللہ ہمارے شہروں کو بھی امن والا بنا دے, اللہ سلامتی عطا فرما دے. بڑے دکھ جھیلے ہم نے, بڑی مشکلات جھیلی ہیں, بڑے مصائب جھیل رہے ہیں, بڑے مصائب سے گزرے ہیں. اللہ تو ہمارے شہروں کو اور مسلمانوں کے ممالک اور جہاں جہاں مسلمان آباد ہیں سب کو اللہ امن عطا فرما دے, سلامتی عطا فرما دے. بہرحال یہاں دعا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی مکہ مکرمہ کے تعلق سے, رب اجعل ھذا بلدا آمنا, اے میرے رب اس شہر کو امن والا بنا دے. وارزق اہلہ من الثمرات من آمن منہم باللہ والیوم الآخر, اور اس کے رہنے والوں کو پھلوں میں سے روزی عطا فرما جو ان میں سے ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر. پہلی بات اللہ پھلوں میں سے رزق عطا فرما. ایسی پیاری دعا قبول ہوئی ہے کہ وہ بے آباد زمین ہے, وہاں سنگلاخ پہاڑ موجود ہیں, ظاہری طور پر کچھ اگتا نہیں, ہاں رحمت ہی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے لیکن ظاہری طور پر کچھ اگتا نہیں ہے, اور دنیا جہاں کی نعمتیں وہاں چلی آتی ہیں. یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا بھی نتیجہ ہے اور رب کائنات کی عطا ہے. ہاں جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تھا کہ ظالموں کے لیے میرا عہد نہیں ہے, وعدہ نہیں ہے, تو ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی کہ اے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہ بس جو اللہ پر ایمان لا, آخرت پر ایمان لا, اس کو عطا فرما دے. اللہ تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا قال ومن کفر, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور جس نے کفر کیا فأمتعه قلیلا ثم اضطره الى عذاب النار, تو اس کو میں تھوڑا سا نفع دوں گا پھر اس کو مجبور کروں گا دوزخ کے عذاب کی طرف. وبئس المصیر, اور وہ لوٹنے کی بری جگہ ہے. اللہم اجرنا من النار, دعا کرنی چاہیے اے اللہ ہم سب کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرما دے. اچھا اللہ تعالیٰ فرما رہے جس سے کفر اس کو تھوڑا سا دے دوں گا. نعمتیں اصلاً تو ایمان والوں کے لیے, اللہ تعالیٰ ان کے طفیل کافروں کو بھی دے رہا ہے, لیکن اللہ رب المسلمین نہیں رب العالمین ہے, سب کو دے رہے ہیں, یہاں پر کافروں کو بھی دے رہے ہیں, لیکن بالآخر ان کافروں کے لیے جہنم کی آگ ہے. اور آخرت میں نعمتیں اصلاً جنت میں جو ہیں وہ اہل ایمان کے لیے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل فرمائے اور اللہ ہمیں جنت الفردوس عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. فرمایا کہ وبئس المصیر, اور وہ لوٹنے کی بری جگہ ہے. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ, اور یاد کیجئے جب اٹھاتے تھے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی بنیادیں, یعنی از سر نو تعمیر کا معاملہ ہوا. خانہ کعبہ کی پہلی تعمیر ایک رائے کے مطابق سیدنا آدم علیہ السلام اور ایک رائے کے مطابق فرشتوں نے کی, اور چلا آ رہا ہے یہ سلسلہ. البتہ وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ کبھی طوفانوں کا آنا, کبھی بارشوں کا آنا, تو عمارت کچھ مخدوش بھی ہوتی چلی گئی. تو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام از سر نو اس کی بنیادوں پر تعمیر فرما رہے ہیں. تعمیر ہو رہی ہے تو ساتھ ساتھ دعاؤں کا بھی اہتمام ہو رہا ہے. ربنا تقبل منا, اے ہمارے رب ہم سے قبول فرما لے. انک انت السمیع العلیم, بے شک اے اللہ تو خوب سننے والا خوب علم رکھنے والا ہے. پیغمبر ہمیں دعا کرنا سکھا رہے ہیں اور عمل کے بعد عمل کی قبولیت کے لیے دعا سکھا رہے ہیں. تو نیک اعمال کرنے کے بعد, عبادات انجام دینے کے بعد کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اللہ تعالیٰ کے حضور ان نیکیوں اور نیک اعمال کی قبولیت کی دعا کا اہتمام کرنا چاہیے. اور دعائیں سنیے کیا ہو رہی ہیں. ربنا وجعلنا مسلمین لک, اے ہمارے رب ہم دونوں کو اپنا مسلم یعنی فرما بردار بنا. ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک, اور ہماری اولاد میں سے بھی اپنی ایک فرما بردار امت بنا. کیا دعائیں ہو رہی ہیں؟ جلیل القدر پیغمبر ابراہیم علیہ السلام, جلیل القدر پیغمبر اسماعیل علیہ السلام, اللہ اکبر, اسلام کی دعوت دینے والے, اسلام پر عمل کرنے والے کیا دعا کر رہے ہیں؟ اے اللہ ہم دونوں کو اپنا مسلم بنا. اور ہمارا حال کیا ہے؟ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا, اللہ اکبر کبیرہ. اسلام کیا ہے؟ ان ٹوٹیلٹی اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے جھکا دینا. اور کیا دعا ہو رہی ہے؟ ہماری اولاد میں اپنی ایک مسلم امت قائم فرما اور ایک مسلم امہ برپا فرما. مسلم ہمارا نام رکھا. مختلف مکاتب فکر ہیں, فقہی مکاتب فکر ہیں سر آنکھوں پر. البتہ ہم سب کا پہلا تعارف کیا ہے؟ سورہ حج کے آخر میں بھی آتا ہے, ہوا سماکم المسلمین, ابراہیم علیہ السلام نے تمہارا نام کیا رکھا؟ مسلم. کیا دعا کی؟ امتا مسلمتا لک, اے اللہ ہماری اولاد میں سے اپنی ایک فرما بردار امت بنا. وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا, اور ہمیں ہماری عبادتوں کے طریقے سکھا اور ہم پر نظر کرم فرما, ہماری توبہ قبول فرما. اِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ, بے شک اللہ تو خوب توبہ قبول فرمانے والا, نہایت رحم فرمانے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعائیں پیغمبروں نے ہمیں سکھائیں اور عبادات کے طریقے سکھا دے. اے اللہ ہم پر نظر کرم فرما دے, ہمیں معاف فرما دے, تو توبہ قبول فرمانے والا, رحم فرمانے والا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سچی توبہ کی توفیق دے اور ان دعاؤں کو ہم اپنے معمولات میں شامل کریں. ہمارا عام معاملہ ہے کہ ہم دعائیں پڑھتے ہیں, دعا پڑھتے نہیں بلکہ مانگنی چاہیے.
جی دعا مانگیں گے کب؟ جب ہمیں ترجمہ بھی معلوم ہوگا. کیا اچھا ہو کہ عربی زبان بھی تھوڑی بہت سیکھیں، بلکہ زیادہ سیکھیں، لیکن کیا ہے کہ ترجمہ تو سیکھیں تاکہ دعا دل سے ہم مانگ سکیں. اگلی دعا بہت عظیم ہے اور جس دعا کی قبولیت میں 2500 برس لگے تھے. اللہ اکبر. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے تعلق سے دعا. ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے ہمارے رب اور ان میں ایک رسول کو بھیج انہی میں سے، یتلو علیہم آیاتی کا، وہ ان پر تیری آیات کی تلاوت فرمائے، ویعلمہم الکتاب والحکمت، اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے، ویزکیہم، اور انہیں پاک کر دے، ان کا تزکیہ کر دے. انک انت العزیز الحکیم، بے شک اے اللہ تو ہی غالب ہے، حکمت والا ہے. یہ دعا ہو رہی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے. عظیم ترین دعا ہے. 2500 برس لگے. ابراہیم علیہ السلام اور نبی اکرم علیہ السلام کے درمیان میں تقریباً 2500 برس کا فصل ہے. ایک اور اہم بات کیا ہے؟ انہی میں سے ایک رسول ہو. یہ عربوں کو اللہ تعالیٰ نے سعادت عطا فرمائی. پھر 4 فرائض نبی مکرم علیہ السلام کے بیان ہوئے. اللہ تعالیٰ کی آیات کی تلاوت، کتاب یعنی احکام کی تعلیم، حکمت کی تعلیم اور تزکیہ کرنا. یہ 4 فرائض کا ذکر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے 4 ہی مرتبہ قرآن حکیم میں آیا ہے ذکر، اور آئندہ انشاءاللہ البقرہ آیت نمبر 151 میں بھی اس کا مطالعہ کریں گے. انک انت العزیز الحکیم، بے شک اے اللہ تو غالب ہے، حکمت والا ہے. آئندہ کی نشست میں اس سے متعلق گفتگو مزید ہمارے سامنے آئے گی. اسی پر اکتفا کرتے اور اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرتے ہوئے اس محفل کا اختتام کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. یا اللہ ہم سب کی، ہمارے ماں باپ کی، ہمارے گھر والوں کی اور تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما. اے اللہ ہماری عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اخلاص عطا فرما. اے اللہ بالخصوص قرآن پاک سے تعلق کی مضبوطی عطا فرما. اے اللہ اس کی تلاوت، اس کو سمجھنے، اس کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما. ہمارے تمام بیماروں کو ایمان کے ساتھ مکمل صحتیابی عطا فرما. اے اللہ اسلام و مسلمانوں کو عزت اور نصرت اور غلبہ عطا فرما. اے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں کو بخش دے. اے اللہ ہم سب کے حساب کو آسان فرما. اے اللہ جہنم سے آزاد فرما دے. اے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرما. اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا. اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا. اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا. وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.